اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق الله العظيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بہت سارے مقامات پر ویوم حنین اور خاص طور پر جنگ حنین کے دن جنگ حنین کے موقع پر اذ اعجبتکم جب تمہیں مگن کر دیا تھا کثرتکم تمہاری کثرت نے تمہاری زیادہ تعداد نے فلم تغن عنکم شیئا لہٰذا تمہیں تمہاری تعداد نے کوئی فائدہ نہ دیا فلم تغنی کوئی فائدہ نہ دیا عنکم تمہیں شیئا ذرہ برابر بھی وضاقت علیکم الارض بما رحبت اور زمین باوجود وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی بما رحبت وسعت کے ثم ولیتم مدبرین پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ اس آیت کریمہ میں اور آگے آنے والی جو دو آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ اور اس کے بعد جو ساتھ ہی غزوہ حنین ہوا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں بہت سارے مقامات پر فرشتوں کے ذریعے سے اپنی خاص رحمت اور مدد کے ذریعے سے تمہیں نوازا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جو سن 8 ہجری میں بغیر جنگ کے یہ عظیم جگہ تمہیں اس میں کامیابی عطا فرمائی، یہاں پر تمہیں فتح حاصل ہوئی، لیکن اس موقع پر بہت سارے لوگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہاں سے بھاگ گئے، جیسے کہ اکرمہ جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی بن گئے۔ اسی طرح صفوان ابن امیہ جو سارے کفار کو اسلحہ دیا کرتا تھا، حبار ابن اسود جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی زینب جب ہجرت کر کے جا رہی تھیں تو ان کو ٹانگ سے پکڑ کر کھینچا، جس کی وجہ سے یہ بہت زخمی بھی ہو گئیں اور اس وقت میں امید سے بھی تھیں، حمل بھی ضائع ہو گیا اور بعد میں کچھ ہی دنوں بعد یہ انتقال بھی کر گئیں۔ یہ بھی بھاگ گیا، وحشی بن حرب یہ بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ تو اس طرح سے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، کچھ نے ہتھیار ڈال دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح کروا دیا۔ اب اس کے بالکل ساتھ ہی ایک قبیلہ حوازن تھا، ایک قبیلہ بنو ثقیف تھا۔ انہوں نے ہتھیار نہ ڈالے اور انہوں نے بھرپور تیاری کی اور یہ لوگ وہاں سے نکلے، اور جو حنین ہے یہ مقام مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو حنین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ تیاری کر کے نکلے اور دریدہ ابن اصحمہ ایک نابینا شخص تھا اور 120 سال اس کی عمر تھی، وہ ان کی کمانڈ کرنے والا تھا اور بڑا سمجھدار تھا اس اعتبار سے۔ حوازن ثقیف بڑے جنگجو تھے، بہت اچھے تیر انداز تھے، جہاں پر تیر مارتے وہیں پر لگتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہیں، چنانچہ یہ اپنی 4000 کی تعداد لے کر مسلمانوں کے خلاف نکلے۔ مسلمانوں کی تعداد 10,000 شروع میں تھی، جب نکلے تو 10,000 تھے، جب آگے پہنچے تو کچھ اور لوگ مسلمان ہوئے، 2,000 تقریباً اور مل گئے، تو 12,000 کی تعداد یہ مسلمانوں کی ہو گئی۔ اس بات کا تذکرہ یہاں پر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر تمہاری مدد کی ہے، اور خاص طور پر یہاں پر اب جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ، تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آنا شروع ہو گئی کہ ہم تو بہت تھوڑے تھے تب اللہ تعالیٰ نے فتح دی، آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو کفار جو ہیں وہ مقابلہ نہ کر سکے اور انہوں نے اپنا ہتھیار اور اپنے مال چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ مسلمانوں نے جو اس وقت میں مال غنیمت تھا اس کو اکٹھا کیا، لیکن ساتھ ہی دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا گیا
اور عالم یہ تھا کہ اس میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چچا حضرت عباس، حضور کے کزن ابو سفیان، یہ لوگ موجود تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان صحابہ کرام کو بلاتے تھے، اور آپ نیزہ ہاتھ میں پکڑ کے، کمان ہاتھ میں پکڑ کے دشمن کی طرف جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اصحاب الشجرہ، اے درخت والے لوگو، یعنی اس طرف اشارہ کیا کہ تم تو وہ لوگ ہو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے بیعت رضوان کی تھی درخت کے نیچے، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بس اس بات کا سننا تھا کہ مسلمان واپس ہوئے، اور زبردست قسم کی یہ لڑائی ہوئی، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور مسلمانوں کو ذرہ برابر بھی کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا۔ 4000 جو تھے یہ کفار کی قید کر لیے گئے، اسی طرح سے 40,000 بکریاں اور بھیڑیں مسلمانوں کے پاس آئیں مال غنیمت کے طور پر، 24,000 اونٹ تقریباً مسلمانوں کے پاس آئے، 20 کلو سونا اور چاندی جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آیا، یعنی یہ مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے پاس آیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے تقسیم نہیں کیا، 14-15 دن بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضور نے انتظار فرمایا کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، ان کو ان کا مال واپس کر دیا جائے، لیکن یہ لوگ نہ آئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر تقسیم فرما دیا گیا، 20 جو ہیں جانور اور اس طرح سے مال و دولت مسلمانوں کے پاس آیا، مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ لوگ آئے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، پھر کہا جی کہ ہمیں ہمارا مال مل سکتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تو تمہارا انتظار کیا، لیکن تم نے اپنے ایمان کا ثبوت ہی کوئی نہ دیا، لہٰذا اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں سفارش کر سکتا ہوں، صحابہ کرام سے کہہ سکتا ہوں کہ جی تم اختیار دے دو، یا تو تمہیں تمہارا مال مل جائے، یا جو تمہارے جو قیدی تھے جو غلاموں کی صورت میں مسلمانوں کے پاس ہیں، یا وہ تمہیں مل جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں غلام مل جائیں، اور ظاہر کہ غلام تو بہت مہنگے اس وقت میں بکتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، آج تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان کو رہا کر دو۔ تو انہوں نے کہا جی حضور جیسے آپ فرمائیں، ہم اس بات پر رضامند ہیں۔ چنانچہ سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ تو قبیلہ حوازن کا بہت بڑا سردار جو تھا وہ بھی اس وقت میں مسلمان ہو گیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات آئے، دیکھو تو صحیح، تمہاری کثرت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہی سے تمہیں مدد حاصل ہوگی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، سکون نازل فرمایا۔ وَأَنزَلَ جُلُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسا لشکر نازل کیا کہ جس کو تم نہیں دیکھتے تھے، یعنی فرشتے نازل فرمائے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو سزا دی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ نصیب کر دے اللہ پاک۔ ثم یتوب اللہ، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر دے اس کے بعد۔ ذالک علی من یشاء، جس کے لیے چاہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان لوگوں نے بعد میں توبہ کر لی اور یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس سے جو ساری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی کثرت پر توجہ نہیں رکھنی چاہیے، اسباب پر دھیان نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ اسباب اختیار ضرور کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگی جائے، اور اترانا نہیں چاہیے، اور میدان جنگ سے بھاگنا بہت بڑی ناکامی ہے۔ اور ہمیشہ اپنے امیر کی اطاعت، بڑوں کی اطاعت، بڑوں کا کہنا، چاہے اولاد ہے تو اپنے والدین، اگر طالب علم ہے تو اپنے اساتذہ، اپنے بڑے، ان کی باتوں کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے۔ وہ تجربہ کار ہیں، کبھی بھی اپنی علمیت کو ان کے تجربات پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ ہاں جہاں پر کھلم کھلا کوئی گناہ ہے، کوئی ایسی بات ہے تو انہیں بتا دیا جائے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ویسے جو ہے ہمیشہ فیصلوں کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے بڑوں کے فیصلوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔